اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا. جب ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو گویا موت دے دی جاتی ہے. ہم خود اللہ کا ذکر کریں تو پھر کامل جسم اللہ کا ذکر کرے گا، ورنہ آدھا تو کر ہی رہا ہوتا ہے اور باقی آدھا غافل ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہوں. چنانچہ انسان کا یہ جو ذکر ہے یہ انسان کے لیے جان کی مانند ہے، روحانی جان کی مانند ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مانند ہے. یعنی ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا شخص وہ مردہ کی مانند ہے. تو یہ روحانی زندہ اور روحانی مردہ ہے گویا. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ کی مانند اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی مانند ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بہت پیاری مثال سے بات سمجھائی کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں، اگر اس وقت درمیان میں ایک بالکل سرسبز درخت ہو تو وہ کتنا حسین اور اچھا لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاکر اللہ فی الغافلین کالذی یقاتل عن الفارین، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلین میں بیٹھ کر وہ ایسے ہے جیسے کہ فرار ہونے والوں سے قتال کرنے والا شخص ہوتا ہے. وذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر الذی تحاط ورقۃ من الصریف، جیسے خزاں کے موسم میں بے برگ و بار درختوں کے درمیان سرسبز درخت ہوتا ہے، اس طرح غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں یوں حسین اور اچھا معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما صید سید ولا عضدت عظات ولا قطعت وشیجت الا بقلت التسبیح، کوئی شکار یعنی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی مگر یہ کہ تسبیح کی قلت کی وجہ سے، یعنی وہ تسبیح جب کم کرتے ہیں پھر شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا. جب ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو گویا موت دے دی جاتی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ما اخذ طائر ولا حوت الا بتضییع التسبیح، کوئی پرندہ نہیں پکڑا جاتا، کوئی مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر جب وہ تسبیح کو ضائع کرتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کم کرتی ہے، اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، آجال البہائم کلھا وخشاش الارض فی التسبیح، کہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں اس کا تعلق ان کی تسبیح کے ساتھ ہے، اور جو زمین کے کیڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کا تعلق بھی زندگی کا ان کی تسبیح کے ساتھ ہے. اگر وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں تو زندگی لمبی رہتی ہے، جب ذکر میں کمی کرتے ہیں فَإِذَا إِنْقَضَى تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحُهَا، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی روحوں کو قبض کروا دیتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں یزید بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا، لا یصاد شیء من الطیر والحیتان الا بما یضیع من تسبیح اللہ، کہ جب کوئی پرندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کم کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، پھر اس پرندے کا شکار کیا جاتا ہے، یا مچھلی ضائع کر دیتی ہے تب مچھلی کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ کی مانند ہے. اسی لیے یہ پوری کائنات، اس میں جب تک اللہ رب العزت کا نام رہے گا یہ کائنات اس وقت تک سلامت رہے گی، اور جب یہ اللہ کا نام سے محروم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں. اتنی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کو سنو کہ وہ میرا نام لے رہا ہے تو اس نام کو سننے کے بعد سور کو پھونکنے میں 40 سال کی تاخیر کر دینا. تو ایک دفعہ اللہ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو اگر 40 سال ٹال دیتا ہے تو جو بندہ روزانہ ہر وقت اللہ کا نام لے گا اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے. آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں اور جو اذکار ہیں ان کو کریں، اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے. مغیر الاحوال اللہ رب العزت ہیں، وہ پھر حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اللہ 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 اللہ